بالکل ٹھیک ہے۔ قرآن شریف میں آپ 5 نمازیں پڑھتے ہیں، سورہ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، اور اس میں آپ اگر رکھتے ہیں دیکھا جائے تو 50 رکھتے ہیں، اور ہر رکعت کے بعد جب آپ نے درود شریف کی تلاوت کرنی ہے، اللہم صلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، ہر نماز کے آخر میں ایک مرتبہ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، پڑھتے ہیں نا، اس کا مطلب 50 بار آپ درود شریف پڑھ رہے ہیں۔ اس کا پہلا حصہ ہے کہ حضور کے پر اور حضور کی نسل پر سلام، نہیں پہلا حصہ ہے ابراہیم پر، اس کا پہلا حصہ ہے کہ حضرت ابراہیم پر اور ان کی نسل پر برکت ہو، اور دوسرا حصہ ہے کہ حضور پر اور ان کی نسل پر برکت ہو۔ اور حضرت ابراہیم کی نسل کون ہے؟ ہم ہیں اور یہودی ہیں، یہودی اور نصرانی۔ آپ نماز میں برکت دے رہے ہیں، دن میں 50 بار آپ ہمیں بھی برکت دے رہے ہیں، آپ یہودیوں کو بھی برکت دے رہے ہیں، صحیح۔ لیکن جیسے نماز ختم ہوتی ہے خطبے میں کیا ہوتا ہے؟ یہودیوں پر لعنت، اور جماعت کہہ دے گی آمین۔ آپ بتائیں کہ آپ نماز میں انہیں برکت دے رہے ہیں۔ چھٹی بات، درود شریف اور آل ابراہیم علیہ السلام۔ پوائنٹ 1، آل ابراہیم علیہ السلام کون ہے؟ یہودی، عیسائی آل ابراہیم علیہ السلام میں کیسے شامل ہو گئے؟ نمبر 1، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام وغیرہ انبیاء ہیں۔ نسب یعنی رشتے کے اعتبار سے یہ نسل ابراہیم میں شامل ہیں، اور یہ انبیاء جن کا ہم نے ذکر کیا یہ ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار بھی ہیں، اور یوں یہ آل ابراہیم میں بھی شامل ہیں۔ نمبر 2، اگر کوئی عیسائی اور یہودی ابراہیم علیہ السلام سے نسب یا رشتے کا تعلق رکھتا ہے تو اس کو ابراہیم علیہ السلام کی نسل کہا جا سکتا ہے، اگرچہ اس نسب کی دلیل، ثبوت اور تحقیق نہایت مشکل ہے، لیکن یہ نسب اور رشتہ اور نسل اسے نسل والا آل ابراہیم میں شامل کب ہوگا؟ جب کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور سابقہ انبیاء پر ایمان لے کر آئے گا اور ان کا پیروکار بنے گا۔ جیسے نوح علیہ السلام کا بیٹا ان کے آل اور اہل میں شامل نہیں تھا، سورۃ ہود آیت 46، اور جیسے لوط علیہ السلام کی بیوی آل میں شامل نہ تھی، سورۃ النمل آیت 56 اور 57۔ نمبر 3، اگر ایمان لانے والے اور پیروکاروں کو بھی آل کے لفظ میں شامل کیا جائے جیسے کہ علماء کا موقف ہے، تو یہودیت اور نصرانیت کو قبول کرنے والے دیگر قبیلوں اور نسلوں کے لوگ آل ابراہیم علیہ السلام میں شامل ہو سکتے ہیں، بشرطے کہ وہ ابراہیم علیہ السلام، سابقہ انبیاء اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں اور ان کے پیروکار بنیں۔ ان اول الناس بابراہیم الذین اتبعوہ وہذا النبی والذین آمنوا واللہ ولی المؤمنین۔ بے شک سب لوگوں سے ابراہیم کے زیادہ قریب یقیناً وہی لوگ ہیں جنہوں نے اس کی پیروی کی، اور یہ نبی اور وہ لوگ جو ایمان لائے، اور اللہ مومنوں کا دوست ہے، سورۃ آل عمران آیت 68۔ تو ہم مسلمان جس آل ابراہیم پر صلات اور برکت بھیجتے ہیں اس کی تفصیل میں نے بیان کر دی، اور قرآن و حدیث کے مطابق تو موجودہ عیسائی اور یہودی آل ابراہیم میں شامل نہیں ہیں۔ قرآن مجید میں یہ بھی وضاحت کر دی گئی کہ یہودی اور عیسائی کے غلط دعوے قابل اعتبار نہیں ہیں۔ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی نہ تھے اور نہ نصرانی، بلکہ ایک طرف والے فرما بردار تھے اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے، سورۃ آل عمران آیت 67۔ پوائنٹ 2، ابراہیم علیہ السلام کے پوتے یعقوب علیہ السلام کی نسل کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ نسب اور رشتے کے اعتبار سے بنی اسرائیل نسل ابراہیم علیہ السلام میں شامل ہے، لیکن بنی اسرائیل میں سے جنہوں نے پیروکاری سے منہ موڑا وہ آل میں شامل نہ رہے، بلکہ قرآن مجید میں ان پر لعنت کی گئی اور ان پر غضب کا ذکر کیا گیا۔ سورۃ المائدہ آیت 13 میں کہا گیا کہ ہم نے ان پر لعنت کی۔ اسی طرح سورۃ البقرہ آیت 61 میں کہا گیا وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، کہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھاری غضب کے ساتھ لوٹے، اس لیے کہ وہ اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کرتے تھے، نبیوں کو حق کے بغیر قتل کرتے تھے، اور اس لیے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور حد سے گزرتے تھے۔ اور پوائنٹ 3 کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے دونوں نے تعمیر کعبہ کے وقت دعا کی، اور تعمیر کعبہ کی اور دونوں نے دعا کی کہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم الی آخر الآیہ۔ تو یہ جو آیات ہیں سورۃ البقرہ کی 127 اور اس سے اور 129 تک اور اس کے ساتھ، تو اس میں یہ ہے کہ ہماری اولاد میں سے امت مسلمہ بنا اور اس امت مسلمہ میں رسول بھیج، یعنی ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں، تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
یعنی ابراہیم علیہ السلام تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے لیے، بعثت کے لیے، آمد کے لیے دعا کر رہے ہیں، جبکہ یہودی اور عیسائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مان ہی نہیں رہے، ابراہیم علیہ السلام کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ایک اور نقطہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو بتا کر گئے کہ میرے بعد احمد رسول آئے گا، اور عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کی بات ماننے سے بھی انکاری ہیں۔ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد۔ عیسیٰ ابن مریم نے یہ کہا کہ میں ایک رسول کی بشارت دینے والا ہوں جو میرے بعد آئے گا، اس کا نام احمد ہے۔ سورۃ الصف آیت 6۔ تو اس اعتبار سے صورتحال یہی ہے کہ موجودہ یہودی یا عیسائی اگر آل ابراہیم میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو سابقہ انبیاء پر بھی ایمان لائیں، اور ابراہیم علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کی بات مان کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لائیں۔